الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ آپ نے پہلے یہ سماعت کیا کہ غزوہ موتہ میں مسلمانوں کے 3 عظیم جرنیل شہید ہوئے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کفار مکہ نے جو صلح حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑا۔ اس معاہدے کی 2 اہم شرائط یہ تھیں کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، اور عرب کے قبائل کو یہ اجازت ہوگی کہ جس فریق کے ساتھ وہ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہیں کریں۔ مسلمانوں کے ساتھ بنو خزاعہ نے دوستی کا معاہدہ کیا، اور بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ، اور بنو خزاعہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے جد امجد حضرت ابو عبد المطلب کا وہ عہد نامہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جو آپ نے لکھ کر دیا تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں دوستی کا جو معاہدہ طے پایا تھا اسلام اس کو کالعدم قرار نہیں دیتا۔ صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد شعبان کے مہینہ میں قریش اور ان کے حلیف قبیلوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کے باعث حدیبیہ کا معاہدہ کالعدم ہو گیا۔ انہوں نے وطیر نامی کنواں کے قریب بنو خزاعہ کے چند افراد کو شب خون مار کر قتل کیا، اور ان عملہ آوروں میں سے چند آدمیوں نے اپنے سرغنہ نوفل بن معاویہ کو یہ بھی کہا کہ حرم میں داخل ہو گئے ہو، تو اس نے حرم پاک کی بھی پرواہ نہ کی۔ بنو خزاعہ کے جو افراد بچ گئے تھے وہ بدیل بن ورقا اور رافع کے گھر پہنچے۔ پھر اسی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک 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 نصرتا 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 فرماتے ہوئے سنا۔ تو انہوں نے جب عرض کی کہ کیا معاملہ ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی کعب کا جس خان تھا وہ مجھ سے فریاد کر رہا تھا۔ بنو خزاعہ کی قتل عام کے بعد سالم خزاعی اپنے قبیلہ کے 40 افراد کی معیت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اشعار کی صورت میں اپنی داستان سنائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اثر انگیز اشعار سن کر آپ نے فرمایا نصرت یا عمرو بن سالم کہ اے عمر بن سالم تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دمرن نامی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کی طرف 3 تجاویز دے کر بھیجا۔ ان میں سے پہلی یہ تھی کہ مقتولوں کی دیت ادا کریں، دوسری یہ تھی کہ بنو نفاسہ سے اپنی دوستی کا معاہدہ ختم کر دیں، اور تیسری یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کو اعلانیہ طور پر کالعدم قرار دے دیں۔ قرظہ بن عبد عمر جو نابینا تھا اس نے کہا کہ پہلی 2 شرطیں ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، البتہ تیسری تجویز ہمیں منظور ہے، ہم اعلانیہ صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ بعد میں قریش کو اس چیز کا افسوس ہوا، اور انہوں نے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو مدینہ طیبہ بھیجا تاکہ وہ اس کی عہد کی تجدید کریں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ابو سفیان تمہارے پاس معاہدہ کی تجدید اور مدت میں اضافہ کے لیے درخواست کرے گا۔ جب ابو سفیان
اپنی بیٹی حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے بستر لپیٹ کر رکھ دیا اور یہ بے جھجک انداز میں جواب دیا کہ یہ بستر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور کسی ناپاک مشرک کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر ابو سفیان خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باری باری گیا تاکہ پناہ مل سکے، امان مل سکے، تو خلفائے راشدین کا سب کا جواب یہی تھا کہ جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میری پناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ کے تابع ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں ایک پردہ نشین عورت ہوں، امن امان کا اعلان کرنا میرا کام نہیں ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، میں نے لوگوں میں امن و امان کا اعلان کر دیا ہے، مجھے توقع ہے تم میری اس امان کی بھی حرمتی نہیں کرو گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری کوئی اطلاع قریش کو نہ ملے یہاں تک کہ ہم ان کے شہر پر اچانک حملہ کر دیں۔ ادھر مکہ مکرمہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ ابو سفیان نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ جب ابو سفیان وہاں پہ مکہ مکرمہ میں جب پہنچ کر یہ خبر ملی تو رات گزار کر اگلی صبح سیدھا اصاف اور نائلہ کے بتوں کے پاس گیا، وہاں اپنا سر منڈایا اور ان کے لیے ایک جانور قربانی کی تاکہ جو الزام ہے اس سے برات حاصل ہو جائے۔ پھر مکہ مکرمہ والوں نے پوچھا کہ وہاں پر کیا معاملہ پیش آیا، تو ساری صورتحال کو بیان کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عشق و ادب کے واقعات بھی بیان کیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تنہائی میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام دور بیٹھ جاتے تھے جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود طلب نہ فرماتے، کوئی نزدیک نہ جاتا۔ ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر نکلے اور دروازے کے پاس تشریف فرما ہوئے، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، آپ پاس بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یہ آپ کے اپنے قوم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے نرمی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دائیں طرف بیٹھ جاؤ، آپ مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، وہ حاضر خدمت ہوئی، مشورہ کیا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کو ساحر، کاہن، کذاب، مفتری وغیرہ کہا، ان کو کسی قسم کی مطلب یہ تھا کہ رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں جانب بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر سب لوگوں کو بلایا گیا، ان سے مشاورت ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم تھے، یہی حال ابو بکر کا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، یہی حال عمر کا ہے۔ ابو سفیان کے مکہ سے واپس جانے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز توقف فرمایا، پھر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ وہ ساز و سامان تیار کریں، اور پھر دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے تمام راستوں پر پہرہ دار مقرر کر دیے تاکہ کسی باہر یہاں کی خبر باہر نہ جائے اور وہاں سے کوئی بندہ آئے تو اس سے بھی خبر گیری کی جا سکے۔ اس دوران حضرت حاتب بن ابی بلتہ یہ بدری صحابی تھے، انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو دے کر مکہ مکرمہ بھیج دیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند صحابہ کرام کو روانہ فرمایا اور فرمایا روز خاک کے مقام پر ایک عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی، اس کے پاس میرا خط ہوگا۔ یہ حضرات اس عورت کو جا ملے تو اس نے کہا کہ میرے پاس خط نہیں ہے، اس کی تلاشی لی گئی، اس سے خط نہ نکلا۔
تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے رسول نے ہرگز غلط بیانی نہیں کی، تمہارے پاس یقیناً وہ خط ہے۔ اس نے اپنی میڈیوں کو کھولا، اس میں خط موجود تھا۔ وہ خط لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، حاطب بدری ہیں اور غزوہ بدر کے مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ملوما شئتم قد غفرت لکم، اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور عرض کی اللہ و رسولہ اعلم۔ اس وقت سورۃ الممتحنہ کی پہلی 3 آیات نازل ہوئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے مدینہ طیبہ کے ارد گرد کی بستیوں میں پیغام بھیجا کہ جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ رمضان میں مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ تو یہ پیغام سن کر بہت سے لوگ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ 10 تاریخ سن 8 ہجری بدھ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے۔ یہ لشکر جب مدینہ طیبہ سے 30 میل کے فاصلہ پر ارج کے مقام پر تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ارج اور طلوب کے درمیان ایک کتیا کو دیکھا کہ جو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں تاکہ لشکر اسلام کا کوئی مجاہد ان کو اذیت نہ پہنچائے۔ ارج اور طلوب کے درمیان بنو حوازن کے ایک جاسوس بھی گرفتار کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے حالات دریافت فرمائے تو اس نے بتایا کہ قبیلہ حوازن کے افراد آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اولئک العصاة۔ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل کو ان کے پرچم عطا فرمائے اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے ہجرت کے ارادے سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوفہ کے مقام پر ملاقات ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا آپ جہاں ہیں وہیں ٹھہرے رہیں کیونکہ آپ کی ہجرت کے ساتھ سلسلہ ہجرت اختتام پذیر ہو گیا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ہجرت کرنے والے تھے۔ ان کے ساتھ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہ بھی مکہ سے نکل آئے تھے۔ تو درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قدید کے مقام پر پہنچے تو زیادہ گرمی کی وجہ سے لشکر کے لوگ نڈھال ہو چکے تھے، تو عصر کی نماز کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے اور وہاں پر دودھ منگوا کر نوش فرمایا اور پھر جو حضور کے پہلو میں شخص موجود تھا اسے بھی عطا فرمایا تاکہ سب لوگ جو ہیں روزہ افطار کر دیں۔ تو کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاة، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ ادھر جب ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ایک اور شخص یہ حاضر ہوئے کہ اسلام قبول کریں، امان چاہی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کا فرمایا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں تب تک ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا کہ میں صحرا میں چلا جاؤں گا یہاں تک کہ ہم دونوں شدت پیاس اور فاقہ کشی کے باعث ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کو حاضر ہونے کی دعوت کی اجازت عطا فرمائی۔ جب وہ حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سکھائے، اور یہ انہیں فرمایا کہ جب حاضر ہو تو تم سورہ یوسف کی وہ آیت تلاوت کرنا جو ان کے بھائیوں کے بارے میں ہے کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، بخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ تو جب انہوں نے آ کر یہ آیت تلاوت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام والا جواب دیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سفر جاری رہا، عشاء کے وقت مر الزہران کی بستی کے پاس سے گزر ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہاں پڑاؤ بھی کرو اور آگ بھی جلا دو۔ تو ادھر مکہ مکرمہ میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لشکر اسلام مدینہ طیبہ سے نکل چکا ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیا جائے، تو انہوں نے ابو سفیان اور ساتھ 2 اور لوگوں کو بھیجا، حکیم بن حزام، اور ان کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر ایک تو حالات کا جائزہ لیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب کے لیے امان طلب کریں۔ جب یہ لوگ مر الزہران کے قریب عراق نامی بستی میں پہنچے تو انہوں نے تا حد نگاہ خیمے اور آگ دیکھی، گھوڑوں کی آوازیں سنی، اونٹوں کی آوازیں سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عراق کی بستی میں ابو سفیان ہے، اس کو پکڑ کر لایا جائے۔ اس دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ سے ایک کتیا بھونکتی ہوئی نکلی۔ جب ہم اس کے قریب ہوئے تو وہ پیٹھ کے بل زمین پر لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ابو بکر اہل مکہ کی قوت اب دم توڑ چکی ہے اور وہ اب دودھ کی رشتہ داریاں ہمارے سامنے بطور واسطہ کے پیش کر رہے ہیں اور پناہ لینے پر وہ مجبور ہوں گے۔ ادھر جب ان کو ابو سفیان اور جو ساتھ 2 لوگ تھے ان کو پکڑ کر لایا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں دیکھا اور ان کو امان دے دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کے قریب ان کو لے گئے اور پھر خود اندر حاضر ہوئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اس کو ابھی کسی نے کی پناہ حاصل نہیں، اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ تو کہہ دیا نشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ابھی نہ دی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو مسلمان نہیں ہوگے۔ تو بدیل اور حکیم نے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، لیکن ابو سفیان نے غور و فکر کے لیے مہلت طلب کی۔ اور پھر صبح ہوئی، مؤذن نے اذان دینی شروع کی، لشکر اسلام تمام مجاہدین ان کلمات کو دہراتے تھے۔ یہ سن کر ابو سفیان گھبرا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ پوچھا کتنی نمازیں دن میں پڑھتے ہیں؟ کہا 5۔ پھر جب دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام لپک لپک کر آپ کے وضو کے جو پانی کے قطرات تھے وہ اپنے ہتھیلیوں پر لے کر چہروں پر مل رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بادشاہوں کے خادموں کو اس قسم کی محبت اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی تو تمام ارکان میں صحابہ کرام کی اتباع کو دیکھ کر وہ پھر حیران ہوا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابو سفیان کیا اب وقت نہیں آیا کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ لا الہ الا اللہ؟ تو اس نے کہا کہ آپ کتنے حلیم کریم ہیں، آپ کی شان عفو درگزر کتنی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا ہوتا تو اس نے ہمیں کچھ تو فائدہ پہنچایا ہوتا۔
گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم پر یہ حقیقت آشکارا نہیں ہوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو پھر ابو سفیان نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم اور کتنے کریم ہیں، آپ کی عفو و درگزر کی شان کتنی بلند ہے، لیکن اس بارے میں ابھی میرے دل میں شک ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام قبول کرو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ تو پھر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ابو سفیان یہ شہرت کو پسند کرتے ہیں، تو آپ ایسی چیز ارشاد فرمائیے کہ جس پر وہ فخر کر سکے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی۔ بعض نے کہا کہ یہ تجویز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ تو ابو سفیان نے عرض کی کہ میرے گھر میں تو لوگ کم سما سکیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حکیم بن حزام کے گھر داخل ہوگا اسے بھی امان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو مسجد میں داخل ہو جائے گا اس سے بھی امان ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا ہذہ واسعۃ، اس اعلان میں بڑی وسعت ہے۔ پھر جب واپسی کا ارادہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک پر ابو سفیان کو قوت اسلام کا مشاہدہ کرایا گیا۔ تو سارے لشکر کے مختلف گروہ تھے، جتنے قبیلے تھے ان کے پاس اپنا اپنا پرچم تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس لشکر کو ترتیب دیا۔ تو مختلف جو لشکر کے حصے تھے وہ ابو سفیان ان کے سامنے سے گزرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزرے تو انہوں نے نعرہ بلند کیا۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ خالد ہے۔ تو ابو سفیان نے عذرائے حیرت پوچھا الغلام، یعنی وہ نوجوان خالد؟ فرمایا وہی نوجوان خالد۔ پھر مختلف لشکر گزرتے رہے یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے کے اندر موجود تھے وہ قتیبۃ و حدرا سبز پوش دستہ کے نام سے تھا، اور اس کے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے۔ اس لشکر کے اس حصے کا، اس دستے کا پرچم حضرت سعد کے پاس تھا۔ جب ابو سفیان کے پاس سے گزر ہوا تو کہا کہ آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے۔ تو ابو سفیان نے حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا جملہ کہا جس کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ دن ہے کہ جب تم پر میری حفاظت ضروری ہے۔ آخر کار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس لشکر کے اس دستے کے آخر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کی دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب اسید بن خدیر تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ابو سفیان نے حضرت سعد کی بات کو بیان کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو سفیان، سعد نے غلط کہا، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ تو پھر یہ لشکر جو تھا وہ اس طریقے سے دکھایا گیا، اور بعد میں حضرت سعد سے وہ پرچم لے کر آپ کے فرزند قیس کو مرحمت کی فرما دیا گیا، تاکہ جو ابو سفیان ہیں ان کی بھی دلجوئی ہو جائے، اور حضرت سعد کے بیٹے کو عطا کر کے ان کی بھی دلجوئی کے اہتمام کیا گیا۔ تو جب ابو سفیان مکہ مکرمہ پہنچے تو کہا کہ اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں سارا لشکر ذی طوا کے مقام پر اکٹھا ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مختلف اطراف سے مختلف قائدین کی قیادت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ تلواروں کو بے نیام نہ کریں جب تک کفار ان پر حملہ کرنے میں پہل نہ کریں، یہ کسی پر حملہ نہ کریں۔ صرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن وہاں پر بھی ان کو شکست ہوئی، اور کفار کے 15 آدمیوں کی لاشیں
خاک و خون میں لوٹنے لگیں۔ اس جھڑپ میں مسلمانوں کے صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو پیکر عجز و نیاز بنے، اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف تھے، اور اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں موجود تھے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ اپنا خیمہ لگانے کا حکم ارشاد فرمایا جہاں پر پہلے کفار مکہ نے قطع تلقی کا اعلان کرنے کے لیے اپنا اجتماع کیا تھا۔ پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے سسرال کے 2 آدمی میرے پاس ہیں، انہوں نے پناہ مانگی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اجرنا من اجرتے، کہ اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، وہاں پر غسل فرمایا اور چاشت کی 8 رکعتیں ادا فرمائیں۔ تو کفار کے جو کچھ لوگ تھے وہ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے لگے، تو یہ منظر دیکھ کر حکیم بن حزام اور ابو سفیان نے بآواز بلند قریش کو پکارا اور کہا کہ حضور نے اعلان کر دیا جو اپنے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور اپنے ہتھیاروں کو باہر پھینک دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس ماہ کی 20 تاریخ ہے، سوموار کا یمن و برکت والا دن ہے۔ اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ کے قریب پہنچتے ہیں اور اپنی چھڑی سے رکن یمانی کا استسلام فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ تکبیر بلند فرماتے ہیں اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی بلند آواز سے نعرہ بلند کرتے ہیں۔ حضور کے جانثار محمد بن مسلمہ نے اپنی آقا کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس سے گزرے تو اپنی چھڑی سے استسلام فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو اس وقت کعبہ شریف کے گرد اور اوپر 360 بت نصب تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت کریمہ جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا تلاوت فرما رہے تھے اور اپنے عصا مبارک سے اشارہ فرما رہے تھے، جس بت کی طرف اشارہ ہوتا وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتا۔ اور پھر بیت اللہ شریف کے دروازے کے اوپر ایک بڑا بت حبل نصب تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھوں کے اندر کچوکا لگایا اور یہی آیت تلاوت فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس سنم اکبر کو توڑ کر ریزہ ریزہ کیا جائے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے طواف سے فراغت کے بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لانے لگے تو اتنا رش تھا کہ لوگوں نے اپنی ہتھیلیاں بلند کیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہتھیلیوں پر اپنا قدم مبارک رکھ کر نیچے تشریف لائے۔ آپ نے طواف کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں، مقام ابراہیم پر چاہے زمزم سے پانی نوش فرمایا، وضو فرمایا، اور یہاں پر بھی وضو کے وقت وہی آداب محبت سامنے آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نیام تلوار لیے کھڑے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلید بردار عثمان بن طلحہ کو طلب کیا، کعبہ مشرفہ کا دروازہ کھولا گیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس عظیم گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر تشریف لا کر قریش سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو انہوں نے کہا ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں، آپ کریم نبی ہیں، کریم النفس بھائی ہیں اور ہمارے کریم و شفیق بھائی کے فرزند ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی وہ ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام والی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا اذهبوا وانتم طلقاء کہ چلے جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ یہاں پر محترم شوقی خلیل شام کے نامور فضلاء ہیں، انہوں نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو خوشخبری ہے
ان لوگوں کو سنائی جا رہی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور کذاب، ساحر، مجنون کہتے تھے، جنہوں نے شعب ابی طالب میں حضور کو 3 سال معصور رکھا، جنہوں نے مہاجرین حبشہ کو مکہ لانے کی کوشش کی، جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے مسلمانوں کی املاک اور جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کیا، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے مسلح کیا، اور جنہوں نے مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی بستی پر 10,000 کے لشکر جرار سے حملہ کیا، اور جن لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے کے لیے جب آپ تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا اور اپنی من مانی شرائط قبول کرائیں، ان کے لیے یہ اعلان معافی ہو رہا تھا۔ اور پھر جو اس وقت خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں بھی جو تعلیمات ہیں وہ کیا تھیں کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کہ جن لوگوں نے پہلے قتل کیا ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، 2 مختلف مذہبوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، اگر کسی شخص کے نکاح میں پھپھی ہے تو اس کی بھتیجے کے ساتھ نکاح جائز نہ ہوگا، اور اگر کسی کے نکاح میں خالہ ہے تو اس کی بھانجی سے نکاح جائز نہ ہوگا۔ دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے حلف لی جائے گی۔ کوئی عورت 3 دن سے زیادہ کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے، عصر اور صبح کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھا جائے۔ اور پھر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی رعونت اور تفاخر کو دور کر دیا۔ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور بنا دیا تمہیں مختلف قومیں اور خاندان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور آگے ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اس طریقے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عربی قومیت کو باقی رکھا، لیکن اب وہ جو عربیت تھی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ عربیت تھی، جس میں کوئی تفاخر نہ تھا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان فرما دیا تو 15 افراد ایسے تھے کہ جن کو واجب القتل قرار دیا گیا، بعد میں ان میں سے کچھ کو معاف کر دیا گیا۔ تو اب ان افراد کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا جو شخص تھا وہ عبداللہ بن ابی سرح العامری، اس نے اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہو گیا، پھر مدینہ طیبہ سے یہ چلا گیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض سرائی کیا کرتا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا، امان طلب کی۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار درخواست پیش کرنے کی وجہ سے اس کو معافی دے دی گئی اور اس کو بیعت کے شرف سے نوازا گیا۔ شقاوت سعادت میں بدلی گئی، جہاد میں یہ شریک ہوتے رہے، اور حضرت عمر بن عاص نے جب مصر پر حملہ کیا تو میمنہ کی کمان ان کے پاس تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے بہت سے ممالک فتح کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید مصر کے علاقہ میں گورنر ان کو مقرر کیا، اور انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری زندگی کا آخری عمل صبح کی نماز کو بنا دے، اور یہی ہوا کہ جب دائیں طرف سلام پھیرا تو پھر جب بائیں طرف سلام پھیرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کروا دیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن خطل، یہ مدینہ طیبہ میں پہلے حاضر ہوا، مشرف بے اسلام ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر یہ مرتد ہو کر واپس مکہ مکرمہ لوٹ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج میں اشعار لکھنے شروع کیے۔ 2 کنیزیں تھیں جو کہ وہ اشعار گایا کرتی تھیں۔ تو اس دن
جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو قتل کر دو، کعبہ کسی مجرم بدکار کو پناہ نہیں دیتا۔ چنانچہ سعید بن حریث اور ابو برزہ اسلمی نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جو دو کنیزیں تھیں ان میں سے ایک قتل کر دی گئی اور دوسرے کے لیے امان طلب کی گئی، چنانچہ وہ بچ گئی اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پانچویں جو تھے وہ اکرمہ بن ابی جہل، ان کو قتل کرنے کا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن عام فرمایا، اور ان کی بیوی ام حکیم یہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی، وہ برگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنے خاوند کے لیے عفو درگزر کی التجا کی، جو حضور نے قبول فرما لی۔ تو ان کی بیوی جو ہے وہ انہوں نے جب امان لے لی تو پھر دیکھا کہ وہ تو ساحل سمندر پر چلے گئے، اور ان کی بیوی جو ہے وہ تلاش میں نکلی، اور پھر کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ تو پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا مرحباً بمن جاء مؤمنا مہاجرا، میں اس شخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایمان لایا اور ہجرت کر کے میرے پاس آیا۔ تو اس طریقے سے وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ عرض کی کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ تم مجھ سے جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کروں گا، تو انہوں نے عرض کی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعوت کو معاف فرما دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور ان کے پہلے نکاح کو باقی رکھا۔ رومیوں سے جب جنگ ہوئی تو صحابہ کرام حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نکلے، ان میں یہ اکرمہ بھی موجود تھے، شام کی فتوحات میں شریک ہوئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی کو مختلف لشکر جو تھے ان میں بھیجے تو اس وقت بھی یہ موجود تھے حمص کے دفاع کے لیے۔ رومی کثیر التعداد فوج کے میدان میں جب لے کر آئے تو اس روز حضرت اکرمہ نے جرأت، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، اور پھر انہوں نے اس دن جو ہے وہ شہادت بھی نوش کی، اور ایک بار جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے اکرمہ بن ابو جہل کہہ کر پکارتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان پر طعن و تشنیع کر کے ان کے زندہ رشتہ داروں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اور پھر ایک دفعہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت اکرمہ نے جب ایک مسلمان مجاہد کو دعوت مبارزت دی اور اسے قتل کر دیا، تو یہ منظر دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا، تو ان کے رشتہ داروں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارا بھائی قتل کر دی گیا اور آپ اس پر تبسم فرما رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آج یہ دونوں آپس میں جنگ آزمائیں لیکن جنت میں دونوں ایک ہی مقام پر ہوں گے۔ تو ان کو جو شہادت نصیب ہوئی ان کو بھی یہ مقام نصیب ہوا۔ جو چھٹا تذکرہ ہے وہ حویرث بن نقید بن وہب کا ہے، تو اس کو کے خون کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا، لیکن پھر بعد میں یہ حاضر ہوئے اور ان کو معاف کر دیا گیا۔ کعب بن زہیر یہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے، اور یہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجر کیا کرتے تھے۔ ان کا بھائی اپنے والد زہیر کی وصیت پر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب ان کے بھائی نے ان کو کہا کہ آ کر مشرف اسلام ہو جاؤ، دین حق کو قبول کر لو، تو جواباً اپنے بھائی کو چند اشعار لکھے اور اپنے بھائی کو برا بھلا کہا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ اشعار سنے تو آپ نے فرمایا کہ کعب جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دیا
جائے۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حاضر خدمت ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا قصیدہ پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ پھر یہ چادر انہی کے پاس رہی اور بعد میں ان کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وارثوں سے یہ چادر 20,000 درہم کے بدلے میں لے لی۔ اس کے بعد جو آگے تذکرہ ہے وہ حارث بن شام المخزومی اور زہیر بن ابی امیہ کا ہے۔ نامہ شخص جس کا خون وبا کیا گیا وہ ابو جہل کا سکا بھائی تھا، اور اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی زہیر بن امیہ بھی اپنے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید قسم کا بغض رکھتا تھا، تو ان دونوں کو قتل کرنے کی اجازت دی تھی، اور یہ حضرت ام ہانی کے پاس حاضر ہوئی اور پناہ کی درخواست کی۔ آپ نے انہیں پناہ دے دی تو حضور نے ان کی پناہ کو قبول کر لیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آگے 11واں ایک عورت سارہ، یہ بنی مطلب بن عبد مناف کی کنیزہ تھی۔ چونکہ یہ گانے گاتی تھی تو حضور کی ہجو کیا کرتی تھی۔ یہی وہ عورت تھی کہ جس کے ذریعے حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے مکہ والوں کے پاس خط بھیجا۔ یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئی، برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم تو گیت گاتی ہو، لوگ تمہیں پیسے دیتے ہیں اتنے، پھر یہاں بھیک مانگنے کیوں آئی ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ بدر کی جنگ میں قریش کے رؤساء جب قتل کر دیے گئے تو اس کے بعد گانا بجانا ترک کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوراک کے سامان سے لدا ہوا پورا اونٹ عطا فرمایا۔ پھر بعد میں یہ امان کے لیے درخواست کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی، وہ حاضر ہوئی، اسلام قبول کیا اور پھر اسلام پر ثابت قدم رہی۔ 12واں شخص صفوان بن امیہ تھا۔ اس کے دل میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑا یعنی وہ جذبات اچھے نہ تھے۔ بعد میں جب ان کے چچا کا بیٹا عمیر بن واہ برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ صفوان اپنی قوم کا سردار ہے، یہاں سے بھاگ کر یہ سمندر میں کود کر غرق ہو جائے گا، اس کو امان دی جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر خوشخبری سناؤ کہ میں نے اسے امان دے دی۔ تو پھر جب واپس لانے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نشانی لے کر آؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نورانی امامہ اتار کر عمیر کو دیا کہ فرمایا یہ لے جاؤ میرا ماما اور جا کر صفوان کو بتلا دو۔ تو اس طریقے سے پھر یہ اس طریقے سے واپس ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ مال بھی عطا فرمایا۔ جب وہ مال غنیمت ملا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو 13 نمبر پر اعلان کیا گیا تھا وہ ہند بن عتبہ زوجہ ابو سفیان کا تھا۔ یہ وہ عورت تھی کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کا دل نکال کر چبانے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی۔ تو پھر بعد میں یہ جب حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے تو اسلام کا پرچم لہرایا تو اسلام قبول کیا اور اب تک خادم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں عورتوں سے جب بیعت لی تو یہ بھی جو جن عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی ان میں یہ بھی شامل تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یرموک فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام نے حملہ کیا تو یہ اپنے خاوند ابو سفیان کے ساتھ اس معرکہ میں شریک ہوئی اور پھر اس طریقے سے عہد فاروقی میں ہی وصال ہوا۔ 18 نمبر یہ واشی بن حرب، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پر احد میں چھپ کر حملہ کر کے شہید کیا گیا تھا۔ خون مباح قرار دیا گیا، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھا، تو پھر یہ مسلمان ہو کر پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب منکرین ختم نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمہ کذاب کو اسی نیزے کے ساتھ قتل کیا کہ جس کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور اب کہا کرتے تھے کہ اللہ کے کرم سے کچھ بعید نہیں کہ میرے اس گناہ کی تلافی مسلمہ کذاب کو قتل کرنے سے ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور موطب بھی چھپے ہوئے تھے، تو حضرت عباس اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان کے پاس گئے، انہیں لے کر برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، دونوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام لانے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو جب خوشی کے آثار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے تو پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو اپنے رب سے مانگا اور میرے رب نے مجھے یہ دونوں عطا فرما دیے۔ پھر یہ دونوں حنین اور طائف کے غزوات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حنین کی جنگ میں ایک بھائی کی آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور حضرات کا ذکر ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سہیل بن عمر کا قبول اسلام کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو کعبہ شریف کے قلیل بردار عثمان بن طلحہ ان کے اسلام لانے کا بھی واقعہ ہے، اور اسی طریقے سے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ فتح مکہ کے ایام میں ابو سفیان نے ایک روز دیکھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور حضور کے پیچھے کچھ حضرات وہ جا رہے تھے۔ جب ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ کاش میں پھر لشکر کو اکٹھا کر کے ان لوگوں سے جنگ کروں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینہ پر اپنے دست اقدس مبارک سے ضرب لگائی اور فرمایا کہ اذن یخزیک اللہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ سن کر وہ ششدر رہ گئے اور عرض کی اتوب الی اللہ تعالی واستغفر اللہ، کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جو بات میں نے اپنے دل میں کہی اس سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس طرح کچھ افراد اور بھی ہیں جن کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں خود ان کے پاس چل کر جاتا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد کا حق تھا کہ وہ چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن تک وہاں پر قیام فرمایا، تو اس دوران بھی کچھ واقعات پیش آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جو بڑا بت تھا اس کو بھی توڑا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور وہی لوگ جو پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، آج کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل اذان انہوں نے سنی، اور جو بت کدے تھے ان کو مسمار کرایا گیا۔ جو صنم اکبر عزا تھا اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزہ ریزہ کیا، اور حضرت عمر بن عاص جو تھے وہ سوا یہ حذیل قبیلے کا بت تھا اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو۔ اور پھر جب یہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا
تو انصار کو ذہن میں یہ ہے کہ شاید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہیں اپنے پہلے وطن میں ہی رہ جائیں شاید. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی اس بات کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ، یعنی اس خیال سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگتا ہوں، المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ میں تمہیں چھوڑ کر یہاں آباد ہو جاؤں، میری زندگی اور میری موت تمہارے ساتھ ہوگی. تو اس طریقے سے جو انصار کے دل میں کچھ چیزیں تھیں وہ بھی ان کا بھی ازالہ فرمایا. اور جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اس دن شیاطین جن و انس کے گھروں میں کورام مچ گیا، اور ابلیس نے ایسی زور سے چیخ ماری کہ اس کی اولاد جہاں کہیں تھی سب نے سنی اور سب دوڑ کر اس کے پاس آئے. اس نے کہا کہ اب اس بات سے تم مایوس ہو جاؤ کہ تم اس امت کو آج کے دن کے بعد تم شرک کی طرف لوٹا دو گے، البتہ ان میں نوح اور شعر گوئی عام کر دو. تو یہ شیطان نے اس موقع پر چیخ ماری. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ روانگی کے وقت حضرت عتاب بن اسید کو منتخب فرمایا اور ان کے لیے 1 درہم یومیہ وظیفہ مقرر فرمایا. تو یہ چند واقعات تھے، اور اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بے مثال عسکری قیادت ہے اس کا بھی ان مختلف واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنی اس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کردہ صلاحیتیں تھیں ان کا آپ نے اظہار فرمایا. تو یہاں تک یہ غزوہ حنین سے پہلے فتح مکہ کی جو واقعات تھے وہ مختصر انداز میں نے پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ